بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. زندگی میں دو کام بہت اہم ہیں. ویسے تو اہم کاموں کی لمبی لسٹ ہے، پر ایک اپنے آپ کو اون کرنا، دوسرا اپنے گھر والوں کو اون کرنا، اپنے گھر کو اون کرنا. یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے آپ پہ، اپنے گھر پہ اور اپنے گھر والوں پہ شرمندہ ہو گئے تو ساری عمر شرمندہ رہیں گے. میرے رب نے آپ کو جس منصوبہ بندی کے تحت اس دنیا میں بھیجا، اٹ واز ہز چوائس کہ کس گھر میں پیدا ہوئے. آپ کے والد پی این تھے، آپ کے والد چوکیدار تھے، آپ کے والد کسان تھے، مزدور تھے، بہت بڑے تاجر تھے یا چھوٹے تاجر تھے. اوکے، یہ آپ کا چوائس نہیں تھا، سو یو آر دیئر. جب آپ ایک قدرت نے آپ کو بھیجا تو اس کو اون کر لیجئے. آپ کا قد لمبا ہے، اس پہ کیوں پریشان ہونا؟ آپ کا قد چھوٹا ہے، ناٹے ہیں، تو اس پہ کیوں پریشان ہونا؟ جیسے آپ ہیں ایز اٹ از، یہی ریئلٹی ہے، یہی حقیقت ہے، اور اسی کو ماننے سے آپ کو بڑی سہولت ہے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے گھروں پہ ہمیشہ ڈیفینسو رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو گھر نہیں بلاتے. انہیں گھر چھوٹا لگتا ہے، انہیں گھر کی چارپائیاں بری لگتی ہیں، انہیں گھر کے دروازے، ان کے رنگ اڑے ہوئے وہ برے لگتے ہیں. آف کورس جب وقت آئے گا، رب آپ کو سرمایہ دے گا، آپ کمالو گے، آپ سب کچھ بدل دینا، سب کو ڈھا کے بدل دینا. لیکن اس کو اون کریں. یہ اون کریں گے تو آپ کی ہمت اور طاقت بڑھے گی. ہمارے ایک دوست ہیں نوشہرہ ورقہ میں، ٹیچر ہیں، اب تو ٹیچروں کو بھی سکھاتے ہیں. مجھے ان کی جو آداب بہت پسند ہے. شروع میں ہمارے ہاں وہ ٹریننگ میں ایک دو دفعہ آئے، پھر انہوں نے ہمیں دعوت دی اور میں فیملی کے ساتھ ان کے گاؤں گیا، نوشہرہ ورقہ، اور ان کا ہم نے کھانا کھایا. کھانا بھی بہت لذیذ تھا. پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ جانتے تھے ہم شہر میں، ہمارے وہ گھر بھی آئے ہوئے تھے. پھر وہ اپنے ہمیں گھر میں لے کے گئے، اور گھر میں اس حصے میں جہاں چولہا تھا، جہاں ان کی بہنیں روٹیاں پکا رہی تھیں، وہیں ان کی مرغیاں پھر رہی تھیں، وہیں ان کی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، بھینسوں کا چارہ کاٹنے کی مشین وہاں پہ تھی. پھر وہ دوسرے کمرے میں لے گئے، وہاں گاجروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، گاجریں دھوئی جا رہی تھیں، چونکہ ساتھ ان کی ایک دکان تھی، اور دکان میں ایک بچہ بیٹھا ان کے وہ جوس نکال کے جو بیچنے کا تھا. پھر اسی طور پہ ان کا اس زمانے میں بزنس یہ بھی تھا کہ جو پرانی چیزیں ان کو خرید کے ان کو آگے سیل آؤٹ کرنے کا. ان میں سے ایک ایک چیز اپنے بھائیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے، اپنی بہنوں کے بارے میں بتاتے ہوئے، ہی واز سو کانفیڈنٹ کہ دیکھیں یہی چیز ہے جو آپ کو اس خاندان کا باعزت حصہ بناتی ہے. انہیں ایک لمحے کو خیال آ سکتا تھا کہ سر کو ہم لاہور سے بلا رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں تو ظاہر کھانا، وہاں گاؤں میں ڈائننگ ٹیبل نہیں ہوتا، ڈائننگ چیئرز بھی نہیں ہوتی ہیں، تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے. دسترخوان گاؤں میں عزت کی علامت ہے. چادر بچھائی جائے گی، چادر کے اوپر پونے وونے ہوں گے، وہاں پہ کھانا لگایا جائے گا. یہ آپ جتنی محبت سے کرو گے، اون کر کے، تو یہ آپ کی ٹریڈیشن ہے. اس پہ آپ پریشان ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے اس کا سارا مزہ جاتا رہے گا. آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہاں گدیاں رکھ دیجئے، پیچھے گدیاں رکھ دیجئے، کوئی ہیٹر ویٹر رکھنا وہ رکھ دیجئے. اچھا، یہ ساری چیزیں اس میں پلس کریں گی، پر آپ کی اونرشپ موجود ہے. آپ کے گھر میں موٹر سائیکل ہے تو اس کو اون کیجئے. آپ کے گھر میں سائیکل ہے تو اپنے سائیکل کو اون کیجئے. الطاف فاطمہ صاحبہ کا ایک ناول تھا، اس میں ایسی ایک خاتون اور اس کی بچیاں جو انڈیا سے پاکستان آئی تھیں، وہ جس گھر میں رہتے تھے، وہ اپنے گھر کے ہر درخت، اپنی بچیوں کی گیمیں جو وہ کھیلتی تھی، لوڈو کھیلتی تھی یا دوپہر میں جا کھیلتی تھی، انہیں ہر بات بہت اچھی لگتی تھی، جبکہ دوسروں کی بات ان کو بہت بری لگتی ہوتی تھی. وہ جو اونرشپ ہے اپنی چیزوں کی، یہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ وقتی طور پہ بیساکھیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پر یہ وہ دیواریں ہیں جس پہ زندگی کی چھت ڈلتی ہے. اگر آپ اپنے گھر، اپنے رشتوں یا اپنی مالی پوزیشن کو ڈس اون کرتے ہیں تو پھر آپ ایک جھوٹی زندگی جیو گے جس میں لوگوں کے جھوٹے حوالے ہوں گے. آپ کے چچا جو کسی پولیس میں چاہے کانسٹیبل ہی ہوں، آپ ان کا حوالہ دیں گے، ہمارے ایک چچا یہ کرتے ہیں، ایک چچا فوج میں ہیں، ایک چچا فلاں ہیں، ایک تایا فلاں ہیں، ان کا گھر اتنا بڑا ہے، ان کے گھر میں یہ ہے. پاپا وہ ان کا گھر ہے، وہ ان کی چیزیں ہیں. ان کی چیزوں سے آپ کی عزت نہیں بڑھ سکتی، نہ آپ ان پہ دعویٰ کر سکتے ہو. جب وہ آپ کی ہیں نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو کمتر مقام پہ کیوں لے کے آتے ہو؟ جو آپ کے پاس ہے. کیا خیال ہے یہ جو لاکھوں لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، یہ ان کو ڈس اون کرتے ہیں؟ میں نے تو ایک ایسی شادی بھی دیکھی جوہر ٹاؤن میں، جہاں اردو ڈائجسٹ کا دفتر تھا. ان زمانے میں اردو ڈائجسٹ کا ایڈیٹر تھا، تو اپنے آفس جاتے ہوتے تو بالکل دفتر کے سامنے، جہاں ایک بڑا خوبصورت سا ہوٹل تھا،
اس کے ساتھ فٹ پاتھ پہ پوری بارات بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں ایک چارپائی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی, اس پہ دولہا بیٹھا ہوا تھا, ساتھ 2 ریڑیاں تھیں, گدھا ریڑیاں, ان پہ وہ بارات آئی تھی, اسی پہ وہ دلہن کو لے کے گئے. ایک لمحے کو تو آپ مسکراتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیے کہ وہ اپنی اس گاڑی کو, گدھا گاڑی کو سجا کے لائے تھے. وہاں انہوں نے, وہ ننگی نہیں تھی, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے, جو تلائیاں ہوتی ہیں یا کوئی پرانے کپڑے, وہ رکھ کے انہوں نے اس کو ذرا نرم کیا ہوا تھا, تاکہ چونکہ دلہے اور دلہن نے جانا تھا. تو جو ان کی زندگی تھی وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے, لوگوں کے گھروں پہ کام کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی خراب کر لیتے, اور اس کو تو ظاہر نہیں جیا جا سکتا. بہت سے بچے اور بچیاں میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اون نہ کرنے کی وجہ سے, اپنے گھر کو اون نہ کرنے کی وجہ سے, اپنے باپ دادا کو جو وہ ہوتے ہیں ان کو جب آپ ڈس اون کرتے ہو یا ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, اب آپ بی کانفیڈنٹ, یہی آپ ہو, یہی آپ کی اصل ہے, یہی آپ کی پہچان ہونی ہے. آپ ٹاٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں تو وٹ گوز, ایک دنیا ہے جو ٹاٹوں کے اسکولوں میں پڑھے اور اس وقت پورے پاکستان پہ راج کر رہے ہیں. وہ بیوروکریٹ ہیں, وہ بزنس مین ہیں, ان کو ٹھیک سے بولنا آئے نہ آئے, پر ان کے ہنر, ان کی صلاحیت, ان کی خوبیاں آج انہیں پاکستان بھر میں بلکہ دنیا میں جگہ جگہ ان کی پہچان بناتی ہیں. آپ کو آغاز ملا ہے اس گھر سے, ساری عمر یہ گھر آپ کے ساتھ جڑا نہیں رہے گا. کچھ برسوں کے بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد جب آپ پڑھ جاؤ گے, بڑے مقام اور مرتبے پہ چلے جاؤ گے, تو پھر آپ پہ واجب ہوگا کہ جب آپ خود یہاں پہ چلے گئے تو اس گھر کو, اس کے گھر کے مکینوں کو بھی کھینچ کے ان کا بھی مرتبہ بڑا کیجیے گا. آپ کے والد جو اس وقت پی این تھے, آپ کے والد اس وقت جو کسی چھوٹی پوزیشن پہ تھے, اب ان کو وہ عزت بخشیے, اب ان کے وہ کپڑے بدلیے, اب ان کا وہ جسچر بدلیے, اب ان کو وہ پگڑیاں پہنائیے جو آپ کے نئے مقام کے مطابق لوگ پہنتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اب آپ کے والد کو اور والدہ کو اب آپ سے نیچے رہنا کیسا لگے گا. تو ان کی دعاؤں سے, ان کی کوششوں سے, اس کمتر مقام سے آپ بڑے مقام پہ پہنچ گئے. تو اب اپنے اس مقام کو اون کرتے ہوئے اس کو ڈس اون نہیں کرنا, اس کو کھینچیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کیجئے, اپنے بہن بھائیوں کو اور اس مقام کو اور مرتبے کو ان سے شیئر کیجئے, تاکہ ان کے بچوں میں یا ان کی جو نسل ہے اس میں یہ پرابلم نہ ہو. یاد رکھیے گا, زندگی ایک رواں پانی کی طرح ہے, بہتے پانی کی طرح, جو ہے وہی ہے. یہ بعد میں کھلا دریا بن جائے, جس کا لمبا پارٹ ہو, یہ چھوٹا ہو کے ایک نہر بن جائے, یہی ایک نیچرل چیز ہے. اس کو ڈس اون کر کے آپ اپنی زندگی کو عدم اطمینان اور ناخوشی کے ساتھ بھر لو گے, اس پہ اطمینان نہیں آئے گا. سو آپ چھوٹے ملک میں ہوں یا بڑے ملک میں ہوں, چھوٹے شہر میں ہوں یا بڑے شہر میں ہوں, چھوٹی نوکری پہ ہوں یا بڑی نوکری پہ ہو, آپ ہیں تو وہی. سو اپنی چیز کو اسی طور پہ اس کا اظہار بھی کیجئے, ڈریے مت. جس نے آپ سے محبت کرنی ہے, جس نے آپ سے عزت کرنی ہے, وہ آپ کی خوبیوں کی کرے گا, وہ آپ کے مہارت کی کرے گا, وہ آپ کے رویے کی کرے گا, وہ آپ کا جو پورا پیکیج ہے زندگی کا اس کی کرے گا. تو آپ کی پوری ذات کے پیکیج میں یہ جو پرانی چیزیں ہیں یہ ان کا چھوٹا سا حصہ ہے, یہ پورا حصہ نہیں ہے. سو ان سے نہ تو ڈرا کریں نہ خوفزدہ ہوا کریں. آپ کو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے تو اپنے رب کے آگے جھکا کریں, اسے زیادہ مانگا کریں, تاکہ وہ جو چند مرلے ہیں وہ زیادہ مرلوں پہ آ جائیں, وہ چند ایکڑ ہیں وہ زیادہ ایکڑوں پہ چلا جائے. زندگی جتنی آپ بڑی لے جانا چاہو اس کو سوچو, اس کی ایفرٹ کرو اور اللہ سے اس میں خیر و برکت مانگ لو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, خیر اور برکت یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے وقت میں بھی ہوگا, پر ہم تو مانگتے بھی نہیں ہیں. ہم دل میں سڑتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, طلب بھی نہیں کرتے. تو رب کے آگے جھکنے والوں کو وہ دونوں ہاتھوں سے دے دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو اجال دیتا ہے. یہ ساری کمیاں کوتاہیاں سب پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ اس کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر اپنے مقام اور مرتبے کو بڑا کر لیتے ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.